إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، ہماری اس مسجد میں یہ چوتھا خطبہ جمعہ ہے۔ سب سے پہلا خطبہ مسجد کی اہمیت اور فضیلت، اس کے آداب اور مسجد سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے جو بشارتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ دوسرے خطبہ جمعہ میں میں نے آپ کے سامنے اخلاق کی اہمیت اور فضیلت اور اخلاق کو جانچنے کا معیار اور پیمانہ، اس تعلق سے گفتگو ہوئی تھی۔ تیسرے خطبہ جمعہ میں سستی اور اس کے اسباب، سستی کے نقصانات اور علاج کے تعلق سے چند باتیں بیان کی گئی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی ایک اہم موضوع اور ٹاپک کو لے کر حاضر ہوا ہوں جو اس وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ جس پرفتن ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، خاص طور سے نوجوان نسل اور ان کے سرپرست، ان کے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس طرف دھیان دیں۔ میرے بھائیو، آج کے خطبہ جمعہ کا ٹاپک اور موضوع ہے سنگت، صحبت۔ ہم سب جانتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے کہ انسان دنیا میں اکیلا نہیں رہ سکتا۔ انسان کو یہ دنیاوی سفر طے کرنے کے لیے کمپنی چاہیے، ساتھ چاہیے، سنگت چاہیے، فرینڈ سرکل چاہیے۔ اس کے بغیر انسان کی زندگی کٹ نہیں سکتی۔ انسان کو کوئی تو چاہیے جس سے وہ اپنی راز کی باتیں شیئر کرے، جس کے سامنے وہ اپنا دکھ درد بیان کرے، جس سے وہ مشورہ لے۔ سنگت، دوستی، صحبت کے بغیر انسان کی زندگی کٹ نہیں سکتی۔ اور اسی وجہ سے انسان کے مزاج پر، اس کی نفسیات پر، اس کی فکر پر، اس کے خیالات پر اس کی سنگت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں جانچنا ہو کہ وہ کس سوچ کا آدمی ہے، کس ذہنیت کا آدمی، اس کا مزاج کیسا ہے، یا مثال کے طور پر کسی باپ کو کسی کو اپنا داماد بنانا ہو، اپنی بیٹی دینی ہو، تو وہ دیکھے کہ میرا داماد کس کی سنگت میں رہتا ہے، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اور کس کے ساتھ اس کے شب و روز گزرتے ہیں۔ دوستوں کو دیکھ لے، سنگت کو دیکھ لے، پتہ چل جائے گا یہ میرے داماد بننے کے لائق ہے یا نہیں۔ اسی وجہ سے عربی شاعر نے سنگت کا اثر بڑا پڑتا ہے۔
صحبت کا اثر انسان کی زندگی میں بڑا گہرا ہوتا ہے. ان الفاظ میں بیان کیا ان المرء لا تسأل واسأل عن قرینہ. آدمی کے بارے میں مت پوچھ، آدمی کے حالات کا پتہ کرنا ہو، اس کے نظریے، فکر اور سوچ اور خیالات کو جانچنا ہو، دیکھنا ہو، اس کی سنگت کو دیکھ لے، اس کے دوستوں کو دیکھ لے. فإن القرین بالمقارن یقتدی، کیونکہ دوست ہی کی بات مانتا ہے اور اسی کے نقش قدم پر چلتا ہے. اور نثال نبوت نے بھی اس چیز کو، دوستی کا اثر، سنگت کا اثر انسان جتنی جلدی قبول کرتا ہے کسی اور چیز کا نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس چیز کو اور واضح کرتے ہوئے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. لوگو، دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، دوست کے دین کو اپناتا ہے، اس کا طور طریقہ سیکھتا ہے. لہٰذا سنگت بنانے سے پہلے، دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لے کہ وہ کس کی سنگت میں بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھا بیٹھ رہا ہے. ہو ہی نہیں سکتا شرابی کے ساتھ بیٹھنے والا ایک دن شراب نہ پیا. اگر شراب سے بچ بھی جائے تو شراب سے جو نفرت ہونی چاہیے، جو دل میں شراب کے تعلق سے جو جذبات ہونے چاہیے وہ ختم ہو جائیں گے، شراب کی قباحت ختم ہو جائے گی. ہو ہی نہیں سکتا کہ فلمیں دیکھنے والے اور گانے سننے والے کے پاس ہماری اولادیں بیٹھیں اور وہ اپنے آپ کو فلمیں دیکھنے سے اور گانے سننے سے بچا لے. ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے بچا لے، لیکن فلموں سے جو نفرت ہونی چاہیے، گانے سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ ختم ہو جائے گی. میرے بھائیوں، ہمارے ہاں دوستی کا معیار کیا ہے؟ ہم دوست اس وجہ سے ہیں کہ آپس میں بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، یا دو نوجوان ہماری اولادیں دوست اس وجہ سے ہیں کہ لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہیں. یہ دوستی کا معیار. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی، میں اور آپ ہیں کیا چیز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے دوست کون ہونے چاہیے، آپ کی سنگت کن کے ساتھ ہونی چاہیے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہونا چاہیے. اٹھائیے آپ سورہ کہف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی، کیونکہ سنگت کا اثر بڑا گہرا ہوتا ہے. آج دیکھیں آپ، اکثر لوگوں کی ہدایت میں، راہ میں رکاوٹ ان کی سنگت ہے، ان کی صحبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دوستی، آپ کے سنگت میں آپ کا فرینڈ سرکل وہ ہونا چاہیے جو اللہ کو پکارتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں صبح شام. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. آپ ان کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے، ان کی سنگت کو ختم نہیں کر سکتے. ان کی سنگت سب سے اچھی سنگت ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاءَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور آپ اس کی سنگت کبھی بھی اختیار نہ کرے جسے اللہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، جس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اپنی منمانی کرتا ہے، اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اس کا معاملہ ڈاواں ڈول ہے. میرے بھائیوں، بری سنگت یہ انسان کی دنیا بھی برباد کرتی ہے، اس کی آخرت بھی برباد کرتی ہے. اکثر لوگوں کی دنیا اور آخرت جو برباد ہو رہی ہے وہ بری سنگت سے ہو رہی ہے اور بری صحبت سے ہو رہی ہے. بری سنگت اور بری صحبت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. اکثر لوگوں کی ہدایت کی راہ میں رکاوٹ یہ وہی بری صحبت آتی ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد کرتے تھے، آپ کا حوصلہ تھے اور دینی اور تبلیغی کاموں میں آپ کا سیدھا ہاتھ تھے، آپ کو بڑی طاقت پہنچاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کے پاس، ان کے آخری ایام چل رہے تھے، وفات کا وقت قریب تھا، اور کہا اپنے چچا سے، اے میرے چچا جان، یا عمی قل لا الہ الا اللہ. اے چچا کلمہ پڑھ لو، ایمان لے کر آ جاؤ. چچا کلمۃ احاج بہا عند اللہ، یہ کلمہ ایسا ہے میں اللہ کے ہاں سفارش کروں گا، اللہ کو آپ کو عذاب جہنم سے بچا لوں گا. لیکن ابو طالب کے پاس کون بیٹھا تھا؟
ابو طالب کا دوست ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ، کیا کہا انہوں نے؟ کیا کہا؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ اے ابو طالب کیا باپ دادا کا دین ایسے ہی قربان کر دو گے؟ اب ابو طالب کو سنگت اور دوستی اور یارانہ یہ ڈبا لے گیا اور کلمہ نہیں پڑھا۔ دوسری مرتبہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اترغب عن یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج بها عند اللہ، چچا جان کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، میں اس کلمے کے ذریعہ آپ کو بخشواؤں گا، آپ کی سفارش کروں گا۔ لیکن وہ دوست بری سنگت جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، آتے تھے ملنے کے لیے، آئے اور کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ تو سنگت میرے بھائیوں یہ انسان کی دنیا تو دنیا آخرت برباد کر ڈالتی ہے۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے، ایک اور واقعہ ملتا ہے قرآن مجید کے اندر بری سنگت کے نقصانات میرے بھائیوں۔ آپ دیکھیں سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑے ہی پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم جو اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کا انکار کرتا ہے اور اللہ کی راہ پر نہیں چلتا، کل قیامت کے دن اپنے منہ سے اپنے ہاتھ کو چبائے گا، اپنے منہ سے اپنی انگلیوں کو چبائے گا اور کیا کہے گا؟ ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ میں نے رسول کی بات مانی ہوتی، اللہ کے نبی کا طریقہ اختیار کیا ہوتا، آپ کی باتیں مانی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں دنیا میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کی سنگت نے مجھے برباد کر دیا، اس نے مجھے کہیں چی چھوڑا اور آج میں جہنم میں پہنچ گیا ہوں۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس نصیحت آئی تھی، سمجھانے والے آئے تھے، بجھانے والے آئے تھے، لیکن میں دوستی پورا کرنے میں رہ گیا، میں اپنے یاروں کو خوش کرنے میں رہ گیا اور میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی۔ یہ مفسرین کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں۔ عقبہ بن ابی معیط ایمان لے کر آ گئے، ایمان لے کر آ گئے۔ ان کا ایک دوست تھا ابی بن خلف، وہ مکہ سے باہر تھا، آیا پتہ چلا کہ عقبہ بن ابی معیط یہ ایمان لا چکا ہے، اور اس نے کہا کہ عقبہ تم ایمان لا چکے ہو، تم تو عقل مند انسان ہو، تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور محبت پر ایمان لے آئے ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں نبی کا دین ٹھکرانا پڑے گا، نبی کی بات نافرمانی کرنی پڑے گی۔ عقبہ بن معیط دوستی میں آ گیا، سنگت میں آ گیا اور کہا چلو ٹھیک ہے میں اللہ کے نبی کے دین کا انکار کرتا ہوں، واپس مرتد ہو گیا۔ عقبہ بن ابی معیط واپس مرتد ہو گیا، ابی بن خلف سے نہیں رہا گیا، کہا نہیں میں نہیں مانوں گا کہ تم نے اللہ کے نبی کا دین چھوڑا ہے، تمہیں دلیل دینی پڑے گی، ثبوت دینا پڑے گا، تمہیں اللہ کے نبی کے منہ پر تھوکنا پڑے گا، تب میں مانوں گا کہ تم واپس مرتد ہو چکے ہو، اسلام سے پھر چکے ہو۔ بعد میں ایسا تو نہیں ہوا، اللہ رب العالمین نے عقبہ بن ابی معیط کو آخرت تک پہنچا دیا، اس کا خاتمہ ہو گیا اور کسی جنگ میں مارا گیا۔ تو یہاں پر میرے بھائیو عقبہ بن ابی معیط کی بربادی کا سبب کیا بنا؟ اس کی بری دوستی، بری سنگت۔ انسان اپنی سنگت کا گہرا اثر لیتا ہے۔ ایک مثال بیان کرنے والے نے بیان کی ہے اور علامہ اقبال نے اسی مثال پر فٹ کرتے ہوئے ایک بڑا ہی پیارا شعر کہا ہے، شاہین پرندے کے بچے کی دوستی ہو گئی کوے کے بچے سے۔ شاہین بہت بڑا اور عظیم جو بہت تیز اڑان اڑتا ہے اور آسمانوں کے اوپر رہتا ہے، اس کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے، اس کی دوستی ہو گئی کوے کے بچے سے کہ میں کوے کے بچے کو اپنی رفتار سکھا دوں گا اور وہ میری طرح سے چلنا اور پھرنا اور دوڑنا اور تیز رفتار والا پرندہ بن جائے گا۔ ہوا کیا کہ کوے کا بچہ تو اس کی رفتار کو نہیں پہنچ پایا، لیکن شاہین کی رفتار سست ہو گئی۔ علامہ اقبال نے بڑے ہی پیارے انداز میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ برباد کر گئی شاہین کے بچے کو صحبت زاغ، کہ شاہین کے بچے کو کوے کی دوستی برباد کر گئی کہ وہ اپنی اڑان بھول گیا۔ میرے بھائیوں آج جس وقت جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اپنی دوستیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر گھر کے سرپرست کو اپنی اولاد پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج بربادی جو ہو رہی ہے وہ غلط سنگت سے ہو رہی ہے، غلط سنگت سے ہو رہی ہے۔ اور سنگت کس بنا پر ہے؟
جیسا کہ میں نے کہا صرف دنیا داری کی سنگت. ہم آپس میں بیٹھتے ہیں, شام میں دوستی ہے کیونکہ بیڑی سگریٹ پیتے ہیں, اور ہمارے نوجوان آپس میں دوست ہیں کیونکہ لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہیں, یا برے دوست ہیں کیونکہ بیٹھ کر آپس میں گانے سنتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں. میرے بھائیو, یہ گناہ کے کام یہ دوستی کا معیار بن گیا ہے. ایسی دوستی قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی. کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. ایسی دوستی کہ صرف اللہ کی نافرمانی پر اور گناہ کے کام پر مبنی ہو, ایسے دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے, اور جیسے ہی موت آئی ایسی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. دوست, جگری دوست اس دن دشمن ہوں گے, جانی دشمن ہوں گے, کسی کے کوئی کام نہیں آئیں گے الا المتقین, مگر وہی دوستی کام آئے گی جو تقوی اور دینداری اور اخلاق کی بنیاد پر اس دنیا میں بنی ہو, جس کا معیار اللہ کی محبت, اللہ کے دین سے محبت اور اللہ رب العالمین سے پیار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع پر موقوف جو دوستی ہوگی وہی کام آئے گی, ورنہ کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بری سنگت, اس کا نقصان کتنا خطرناک ہے, کتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے رسول نے بری صحبت سے اور بری دوستی سے پناہ مانگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ملتا ہے, اللہم انی اعوذ بک من صاحب السوء, اے اللہ بری دوست کی صحبت سے, برے دوست کی سنگت سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں, میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کون ہے ایسی دعا کرنے والا, کون ہے ایسی دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ سے؟ علقمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, دمشق گئے ایک مرتبہ, دمشق کی مسجد میں پہنچے, اور پہنچتے ہی سب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی, اور اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلا یہ سوال کیا, اللہم انی اسألک جلیسا صالحا, اے اللہ اچھا دوست مانگتا ہوں تجھ سے, اچھا دوست مانگتا ہوں. میں یہاں جن کاموں کے لیے آیا ہوں, دین کے کاموں کے لیے, اس پر وہ میری مدد کرنے والا ہو, اس پر میری حوصلہ افزائی کرنے والا ہو, اور اس پر میرا ساتھ دینے والا ہو, ایسا دوست اس سے مانگتا ہوں. اور اللہ رب العالمین نے فوراً دعا قبول فرمائی. مسجد میں داخل ہونے والے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے پاس بیٹھ گئے اور ان کے دوست بن گئے. میرے بھائیوں, دوستی کو دیکھنے کی ضرورت ہے, دوستی کو دیکھنے کی ضرورت ہے, سنگت کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کی قسم, وہ دوست, وہ سنگت, وہ محفلیں, وہ مجلسیں جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے, جو تمہیں فلموں کا عادی بنا دے, جو تمہیں گانا سننے پر مجبور کر دے, جو تمہیں نشیڑی بنا دے, شراب جوے کا عادی بنا دے, وہ دوستی نہیں ہے, وہ سنگت نہیں ہے. وہ دوست جو انسان کو اللہ کے دین سے دور کر دے, اللہ کے دین پر چلنا مشکل کر دے, وہ دنیا میں انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے, انسان کا سب سے بڑا دشمن, اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہو سکتا. دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے میرے بھائیوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا سایہ ان کو نصیب ہوگا, جس دن لوگ سایہ کے لیے ترسیں گے, پریشان ہوں گے, کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا, ترسیں گے. اس دن اللہ ان 2 دوستوں کو سایہ نصیب کرے گا. وَرُجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ, 2 دوست جن کی دوستی صرف اللہ کے لیے, جن کی دوستی صرف اللہ کے لیے. ہمارے ہاں دوستی کا معیار کیا ہوتا ہے؟ فلاں مال والا ہے اس سے. ہمارے بچوں کو کیا نصیحت کرتی؟ غریبوں کے ساتھ دوستی مت کرنا, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ فلاں اس کے بچے وہ مالدار ہے, اس کے بچوں سے دوستی کرنا. ہمارے ہاں میرے بھائیوں ذاتی مفادات کی بنا پر, ذاتی مفاد کی بنا پر کہ ہم دوستی کریں گے تو ہمارا نام ہوگا کہ ہماری دوستی اونچے لوگوں سے ہے, چاہے وہ کتنے ہی بددین ہوں, کتنے ہی برے ہوں, جن کا دین اسلام سے کوئی ناتا نہیں ہے, ان سے ہم دوستی کرتے ہیں صرف نام کمانے کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا, اجتمع فی اللہ, دوستی کا معیار اللہ کے لیے ہے. یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس لیے میں اس سے دوستی ہوں, یہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے اس لیے میں اس کا دوست ہوں, یہ اللہ کے دین پر چلتا ہے اس لیے میں اس کا دوست ہوں, اس کے اخلاق, اس کا کردار اچھا ہے, اس کی باتیں وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے, اس لیے میں اس کا دوست ہوں. تفرق علیہ, دونوں الگ بھی ہوتے ہیں نا, دونوں الگ بھی ہوتے تو اس بنا پر ہوتے ہیں
کہ میرا دوست جس سے میری دوستی ہے اب وہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے کوئی مطلب نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ اکثر نافرمانی کی وجہ اور دین اسلام کی تعلیمات کی دھجیاں اڑانے کی وجہ یہ غلط سنگت اور برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ آپ دیکھ لیں اکثر شادی بیاہ کی رسمیں انسان کیوں کرتا ہے؟ انسان کبھی کبھی چاہتا ہے کہ میں ویسے شادی کروں، ویسے نکاح کروں جیسا کہ نکاح نبوی ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے۔ لیکن برے دوست کیا کہتے ہیں؟ یار تو ویسے شادی کریں گے، تیری بیٹی کو کچھ نہیں دے گا، لوگوں کو کھانا کے لیے کھائے گا، تو یہ بینڈ باجا بارات نہیں کرے گا، یہ ڈانس اور ڈی جے نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ اور دوستوں کے چکر میں آ کے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کی راتیں ایسے لوگوں کے ساتھ کرتی جس کی ذہنیت خراب ہے، جنہیں دین اسلام سے کوئی مطلب نہیں۔ اکثر لوگ سدھرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے بچے کیوں بگڑ رہے ہیں؟ کیوں بگڑ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ آج ہمارے بچوں کی دوستیاں تعلیمی میدان میں دیکھ لیں آپ، ہمارے بچے جاتے ہیں گھر سے بول کے جاتے ہیں پڑھنے جا رہے ہیں اور پتہ چلتا ہے کسی ایرے گیرے نتھو کھیرے کے پیچھے کے ساتھ ہو گیا، اور جو ان کی زندگی کا کھلواڑ کر رہا ہے، اور جاتے تو دھوکہ دے کر کیا کہتے ہیں چلتے ہیں دوست آج بہت اچھی فلم لگی ہے، اور کون پوچھنے والا ہے؟ کس کو کیا پتا؟ ہم گھر سے نکل گئے ہیں، کون ہمارے ٹیچر فون کریں گے گھر پہ پوچھیں گے کہ تمہاری اولاد نہیں آئی ہے؟ میرے بھائیوں، ہر باپ کو اپنی اولاد پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اس کی سنگت کن کے ساتھ ہے، ان کی سنگت کس کے ساتھ ہے، اور خاص طور پر سنگت کا اثر لڑکیوں پر زیادہ پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کی لڑکی، آپ کو جس پر ناز ہو، فخر ہو، آپ کی برسوں کی تربیت، اگر آپ کی بچی کی سنگت کسی ایسی سہیلی کے ساتھ ہو گئی جو کریکٹر لیس ہے اور جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتی ہے، آپ کی برسوں کی محنت، آپ کی برسوں کی تربیت جھٹکے کے اندر، لمحات کے اندر پانی پانی ہو جائے گی، پھر آپ خون کے آنسو روئیں گے۔ آج ہماری بیٹیاں کیوں بری سنگت کی زد میں آ کر، اور لڑکیوں میں، عورتوں میں ہوڑ زیادہ ہوتی ہے، میری فلاں سہیلی تو اتنے کا ڈریس پہنتی ہے، اس کے پاس تو فلاں موبائل ہے 25,000 والا، اس کے باپ نے تو اسے آئی فون لا کر دیا ہے، اور وہ آ کر جب مطالبات کرتی ہے مجھے بھی واٹس ایپ پر اکاؤنٹ چاہیے، مجھے بھی فیس بک چاہیے، میرے بھی دوست ہونے چاہیے جس طرح سے میری فرینڈ کے، میری سہیلی کے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنی بچیوں کو جو انٹرنیٹ پیک لا کر دے رہے ہیں، آپ سوچئے، ہوش کے ناخن لیجئے، اور ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوٹیوب پر واقعات بھرے ہیں، کیسے پاک باز عورتیں اور اچھی اچھی لڑکیاں غلط سنگت کی وجہ سے ان کی زندگی برباد ہو گئی، اور خاندان اور قبیلے کی 100 سال کی بنائی ہوئی عزت جن پر لوگ فخر کرتے تھے، فلاں خاندان والے، فلاں قبیلے والے، بڑے اعلیٰ خاندان کا، بڑا اونچا مرتبہ ہے ان کا، تو اچھا قبیلہ مانا جاتا ہے، لیکن ان کی اولاد غلط سنگت میں پڑھ کر پھر چوریاں کرتی ہے، نشے کی عادی بن جاتی ہیں، اور نشہ شروع ہوتا ہے بیڑی سے، پھر پہنچتا ہے سگریٹ پر، پھر پہنچتا ہے افیم، گانجا اور ڈرگس تک، کہ انسان کی زندگی کی کمائی ہوئی عزت تار تار ہو جاتی ہے اور جھٹکے میں نیلام ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، بری سنگت یہ انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ انسان کو ہمیشہ اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جو اس کے زندگی میں بھی کام آئے اور مرنے کے بعد بھی کام آئے۔ اچھی صحبت ہوتی ہے نا، اچھی سنگت ہوتی ہے جو انسان کو اچھے کاموں پر ابھارے، اللہ سے قریب کرے، دین کے قریب کرے، مسجدوں سے قریب لے کر آئے۔ اچھی سنگت وہ ہوتی ہے کہ جنہیں دیکھ کر، اپنے ساتھیوں کو اچھے ساتھیوں کو دیکھ کر انسان کو اللہ یاد آئے، جو جن سے کوئی بات وہ سنے تو ان کے علم میں اضافہ ہو، اگر ان کے اندر کوئی کمی دیکھے تو ان کی اصلاح کرے اور ان کے لیے دعائیں کرے۔ اچھی سنگت کا فائدہ یہ ہے کہ اچھا دوست اپنے دوست کے لیے اس کے مرنے کے بعد بھی دعائیں کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اس کا سفارشی بنے گا، اس کے لیے شفاعت کرے گا اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن ہماری دوستیاں میرے بھائیوں آج بہت بگڑ چکی ہے، بہت خراب ہو چکی ہے۔ ہر شخص کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ بری سنگت کی وجہ سے کہیں اس کی دنیا اور آخرت تو خراب نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیکھیں، ان کی دوستی کس طرح سے ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اچھے دوست، اچھی سنگت اور بری سنگت سے بچانے کے لیے مثالیں دے دے کر سمجھایا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو مثال دے کر سمجھایا اچھی سنگت کے فائدے کیا ہیں، بری
بری سنگت کے نقصانات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا انما المثل الجلس جلیس الصالح والجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الفقیر. اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال سننا چاہتے ہو؟ اچھے دوست کی مثال مشک عطر بیچنے والے کی طرح ہے. مشک عطر، یہ عطروں میں سب سے اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے، یہاں ملتا نہیں ہے. جو سب سے اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے وہ مشک کا عطر ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا دوست مشک بیچنے والے کی طرح ہوتا ہے. آپ اس کی سنگت میں رہیں گے، اس کو اپنا دوست بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ یا تو وہ آپ کو ہدیے میں دے گا، آپ اس سے خرید لیں گے، یا کم سے کم اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے رات میں آپ گھر جائیں گے تو آپ کے لباس میں بھی وہ خوشبو آئے گی. لیکن برے دوست کی سنگت کیا ہوگی؟ کنافخ القیر، بھٹی چلانے والا، جو آگ کی بھٹی پہ کام کرتا ہو، اس کی سنگت آپ اختیار کرو گے، اس کے پاس بیٹھو گے، اس کی آگ میں سے چنگاری نکلے گی، آپ کا بدن جلائے گی یا آپ کے کپڑے کو جلائے گی، یا ایسا بھی نہ ہو تو کم سے کم تم رات میں جاؤ گے تو تمہارے جسم سے، تمہارے کپڑوں سے بدبو آئے گی، اسمیل آئے گی، آگ کی بدبو آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری سنگت سے بچانے کے لیے اور اچھی صحبت اختیار کرنے کے لیے اپنے صحابہ کرام کو ایسی مثالیں دیا کرتے تھے. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے سورہ فصلت کے اندر دو دوستوں کا واقعہ، ان کی بات چیت کو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. ایک دوست مسلمان تھا اور ایک دوست کافر. مسلمان جنت میں چلا گیا، کافر جہنم میں چلا گیا. تو جنتی کہے گا وقال قائل ان لی قرین، جنتی کہے گا میرا دوست تھا وہ نہیں دکھ رہا، کہاں چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ تو فرشتے کہیں گے کہ وہ تو چلا گیا جہنم میں، وہ تو چلا گیا جہنم میں. اور وہ دوست دنیا میں کیا کرتا تھا؟ اعتراض کرتا تھا اسلام پر، اسلام کی تعلیمات پر، اسلام کا مذاق اڑاتا تھا. اور کیا کہتا تھا؟ اذا كنا عظاما، کیا ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، جل سڑ جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ عقل میں بات آتی ہے؟ اللہ کے دین کی باتوں کو عقل پر تولتا تھا. فرشتے کہیں گے کہ تو دیکھ اس کو جا کر کہاں ہے. فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، دیکھے گا اپنے ساتھی کو جو برا تھا کہ جہنم کے بیچ میں جا گرا ہے، جہنم کے بیچ میں اس کا ٹھکانہ بن گیا ہے. وہ کہے گا ہائے اللہ تیرا شکریہ، تیرا فضل کہ تو نے مجھے اس کی دوستی سے بچا لیا تھا، بعد میں اس سے الگ ہو گیا تھا، آج میرا بھی کیا کرایا سب کچھ برباد کر ڈالتا. میرے بھائیو بری سنگت سے بچنے کی ضرورت ہے. ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ کن کے ساتھ چلتا پھرتا ہے. کیا وہ نشے کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، چائے کھوروں کے ساتھ، ان کا مقصد ہی صرف نشہ کرنا اور فالتو کے گپ شپ کرنا، غیبت چغلی کرنا اور فالتو کی باتیں کرنا اور دین سے بھٹکانا، وہ مقصد ہے؟ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یا اللہ والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ میرے بھائیو، جو دوستی کا معیار اللہ کو بناتا ہے، اللہ کے دین کو بناتا ہے، اخلاق کو بناتا ہے، وہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے اور ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. اور جو بری سنگت میں پڑ جاتا ہے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے. ہر باپ، ہر گارجین، ہر سرپرست اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، ان کے ساتھ ہے. کل قیامت کے دن اگر ہم نے اپنی اولادوں پر، اپنے بہن بیٹیوں پر نظر نہیں رکھی، اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے دیکھا کہ یہ غلط راستے پر چل رہے تھے، تم نے ان کو بچانے کے لیے کیا سامان تیار کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بری سنگت سے بچائے، اللہ تعالیٰ بری سنگت کے نقصانات سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے لیے محبت کرنے والا، دوستی کرنے والا بنائے. ہماری ماں اور بہن بیٹیوں کو بھی بری سنگت سے بچائے، ہماری بہن بیٹیوں کو بری سہیلیوں سے بچائے، ہمارے والدین کو اپنی اولادوں پر نظر رکھنے والا بنائے، ہمیں بھی اللہ کے لیے دوستی کرنے والا بنائے. اور برے دوستوں سے جو حقیقت میں دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں دور رکھے. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی والذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
دراصل اس ٹاپک پر یہ چند باتیں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ کل ایک بھائی سے ملاقات ہوئی جس کی عمر 35 سال، مسلمان، اور اپنے ہاتھ میں کڑا، چاندی کا کڑا ہوتا ہے نا، وہ رکھے ہوئے۔ تو سمجھایا گیا، اس نے کڑا اتار دیا۔ کہا امام صاحب، شیخ صاحب، میری کیا غلطی ہے؟ جب 25 سال تک میں راجپوتوں کے درمیان رہا، ایسے لوگوں کے درمیان رہا جو یہ سب پہنتے ہیں، مجھے کوئی بتانے والا ہی نہیں آیا، تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ انسان سنگت کی وجہ سے کیسے کیسے گناہ کر جاتا ہے، کیسے کیسے دین کی نافرمانی کرتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے آپ نوجوانوں میں دیکھو، آپ کتنے لوگ یہ چین پہنتے ہیں، کتنے لوگ پہنتے ہیں چین، یہ چاندی والی یا کڑے پہنتے ہیں، اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم چین پہن رہے ہیں اور چاندی کے کڑے پہن رہے ہیں، اور روکنے والا کوئی نہیں۔ یہ چاندی کی چین، یہ چاندی کے کڑے، یہ چاندی مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے ہے۔ اسلام میں عورتیں پہنتی ہیں، عورتیں پہنتی ہیں، لیکن سنگت کے جیسے سنگت دیکھیے، ہاں چاندی کی صرف انگوٹھی پہن سکتا ہے مرد، سنگت دیکھیے مرد حضرات، یہ شادی پر کیا ہے، یہ مہندی لگاتے ہیں، مرد بھی مہندی لگاتے ہیں، حالانکہ مردوں کے لیے مہندی نہیں ہے، لیکن سنگت ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو لگاتے ہیں اپنی شادیوں میں، تو اسے اچھا سمجھ کے لگا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ سنگت کی وجہ سے اسلامی تعلیمات سے لوگ بھاگ رہے ہیں، ان کی وجہ سے وہی چیز ان کو اچھی لگنے لگ گئی ہے، اس لیے یہ باتیں بیان کرنا مناسب سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی۔ ان اللہ یأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأكبر۔